کہ آپ نے یہ ایک عظیم جو چائنا پاکستان کا سینٹر پشاور میں بنایا ہے، یہ عکاسی کرتا ہے چائنا کے ساتھ محبت کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اور زیادہ برکت دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ رؤیت ہلال مرکزی ہماری جو کمیٹی ہے پاکستان، اس کا اجلاس بھی آج خیبر پختونخوا کے کیپٹل سٹی پشاور میں منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے جو خیر و برکت لے کر آ رہا ہے۔ اور رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں اللہ نے یہ ملک پاکستان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا تھا، اور 27ویں کی شب میں یہ پاکستان بنا۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا میرے ملک پاکستان کو ہے، اور پاکستان ان چیلنجز سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یقیناً جب قومیں متحد ہوتی ہیں تو ملک آگے بڑھتے ہیں، اور ہمیں بہت سے مسائل کا چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا عیار ہے، چلاک ہے، اور اب یہ ایک نہیں بلکہ یہ 2 ملک مل گئے ہیں، اور ان کو وہ جو چیز ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ مئی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے معرکہ حق میں جو آپریشن بنیان المرصوص تھا، اس میں جو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور جو کامیابی عطا فرمائی، کہ وہ ملک جو غرور میں بہت آگے جا رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا پتہ نہیں میں کیا ہوں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑی طاقت ہمارے اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی، اور وہ مالک الملک ہے، اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی کامیابیاں عطا فرماتا ہے جو سپہ سالار پاکستان فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بنیان فتح معرکہ حق بنیان المرصوص میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہندوستان کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملا۔ اب کیونکہ وہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی، تو اب کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں کس طرح انتشار کو پھیلایا جائے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو سانحات ہوئے ہیں، بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ کے اندر حملہ، اور پھر ترنائی جو اسلام آباد میں سانحہ ہوا، اور اس میں مسجد میں اللہ کرنے والے، سجدے دینے والے کے اوپر ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا، کیا یہ مسلمان کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ ایسا کوئی کر سکتا ہے جس کو قرآن یہ کہتا ہو؟ اور قرآن کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ وہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ ابھی کل باجوڑ کے اندر مسجد پر ہماری پولیس چوکی پر حملہ ہوا، اور پھر اس میں نمازی بھی شہید ہوئے اور ہمارے جوان بھی شہید ہوئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری بہادر مسلح افواج، ہماری حکومت، ہمارے سیکورٹی ادارے اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، جن کی قیادت میں آج
ہماری افواج آگے بڑھ رہی ہے اور دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، متحد ہو کر